بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ازلی و ابدی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ایک وقت آیا، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ کوئی ایسی ذات ہونی چاہیے جو مجھے پہچانے اور میری عظمت کو تسلیم کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے جس طرح چاہا نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق فرمایا، اور اس نور سے اپنی پہچان اور عظمت کے ظہور کے ارادے کو پیدا فرمایا۔ حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر مجھے چاہت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، چنانچہ میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ حضور سرور عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عرض کیا، آپ نے ارشاد فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ نور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لو تھی، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ فرشتے، نہ زمین، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ جن، نہ انسان، کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور مقدس کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا گیا۔ جب یہ نور پیدا کیا گیا، اس وقت ہر طرف خلا ہی خلا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں چاہا اپنے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کو سیر کرائی، اور یہ نور پاک اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا میں مصروف رہا۔